بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہی خیال کا بار بار دل میں آ جانا بے وجہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو اشارہ ہے قبولیت کے جانب۔ اللہ پر یقین کرنے سے وہ بھی مل جاتا ہے جو آپ نے کبھی مانگا ہی نہیں، تو یقین رکھو اس پر، وہ بھی مل جائے گا جو آپ کب سے مانگ رہے ہو۔ اللہ کبھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ دعائیں بھی سنتا ہے اور خاموش دلوں کو بھی سنتا ہے۔ اللہ نے اگر دل دعاؤں کی جانب موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ جب آپ کچھ بھی نہ بدل سکے تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دے، کیونکہ اس ذات کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خود آزماتا ہے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ابھی اللہ تمہیں آزما رہا ہو۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی تو جان لو تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی، اور یہ آزمائش کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ شیطان دل میں وسوسے ڈالے گا، مگر تم اپنا یقین ہمیشہ قائم رکھنا، کیونکہ وسیلہ ہمارے رب کی رضا ہوگی تو سب عطا ہوگا۔ اگر تمہاری چاہت تم سے دور بھی ہو جائے تو بھی نا امید مت ہونا، کیونکہ ہمارا مالک ہر چیز پر قادر ہے۔ جو دعا تم تہجد میں مانگ رہے ہو، حقیقت میں تو وہ دعا کب کی قبول ہو چکی ہے۔ وہ دیر اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہارا اس سے دعا کا رشتہ برقرار رہے۔ تمہارا مقدر دعاؤں کا پابند ہے، لیکن دعائیں مقدر کی تو نہیں۔ ذرا سی دیر کی وجہ سے مانگنا مت چھوڑنا، کیونکہ صدائیں کبھی رائیگاں نہیں جاتی، اور سبھی عبادتوں میں سے اس کی پسندیدہ عبادت دعا ہے۔ اپنی من پسند چیز پانے کے لیے اللہ کو اس کے من پسند انداز سے راضی کرنا پڑتا ہے۔ اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے جو دیری کے بعد بھی رابطہ بحال رکھتے ہیں۔ اللہ ان کے لیے مدد بھیجتا ہے جو بار بار اس کے در پر آتے جاتے رہتے ہیں۔ اللہ ان کے لیے کن فرماتا ہے جو اس سے آخر تک مانگتے ہیں۔ ایک دو دفعہ مانگ کر پلٹ جانے والوں کے لیے اللہ کن نہیں فرماتا۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ تھک ہار کر اس کے در پر بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تمہاری دعاؤں سے کبھی بھی بیزار نہیں ہوتا۔ اللہ کو تمہاری دعاؤں کا انتظار ہوتا ہے۔ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ایک دن اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ اللہ پاک آزمائش بہت مختصر رکھتا ہے۔ ہر آزمائش کے بعد اللہ کا معجزہ ہے۔ بس تم اپنے رب پر پختہ یقین رکھو۔ اللہ پاک کی قدرت سے کبھی نا امید نہ ہونا، اور نہ ہی خود کو خدا سمجھ بیٹھے۔ یاد رکھیں، دینے اور لینے والی ذات ایک ہی ہے۔ اللہ بہت جلد تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز واپس لے آئے گا، جیسے وہ اندھے کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال کر حضرت یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ جن دعاؤں کو اللہ پاک دل کے قریب رکھتا ہے، انہیں نصیب کا حصہ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ درود پاک دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ ہے۔ ممکن ہے یہ انتظار دراصل تمہارے یقین کا امتحان ہو، اور تم جو مانگتے ہو دعاؤں میں، وہی تمہارے صبر کا انعام ہے۔ جلد ہی وہ دن آئے گا جب تمہاری ساری دعاؤں کو حقیقت بنا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ پاک اتنا دے دیتا ہے کہ ایسا لگتا ہی نہیں کہ کبھی کچھ کھویا بھی تھا۔ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے
اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے اور دعائیں مقدر پہ بھاری پڑ جاتی ہے۔ اپنے اللہ کے قریب رہا کرو، اس سے جب دور ہونے لگو تو دعا مانگا کرو کہ یا اللہ کبھی خود سے دور مت کرنا مجھے۔ اللہ سے محبت اس لیے نہیں کی جاتی کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، ضرورت نہیں حصہ ہے۔ اللہ زندگی کا حصہ ہے، اللہ زندگی کا مقصد ہے۔ آغاز بھی اللہ ہے اور اختتام بھی اللہ۔ جن کی صبح فجر سے شروع ہوتی ہو یا شاید تہجد سے اور اختتام عشاء پر، ان کے دلوں کو کسی ہار یا دکھ یا کسی تکلیف کا خوف نہیں رہتا۔ سہ لیتے ہیں وہ، برداشت کر جاتے ہیں، کیونکہ ان کا آسرا اور سہارا جو اللہ ہوتا ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہاری چاہ بائیں جانب ہے، پھر دیکھو کیسے وہ بائیں کو دائیں طرف لے آتا ہے اور تمہیں اس راستے سے اپنی قدرتیں دکھاتا ہے جہاں سے تمہیں کچھ بھی ملنے کی توقع نہ تھی۔